اب ذرا ہم بات کرتے ہیں صلہ رحمی کی، اور صلہ رحمی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور قرابت داروں سے بھی حسن سلوک کرو۔ یہی حسن سلوک صلہ رحمی کہلاتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا وعید ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کی فون کالز بھی لیں گے، کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مذہبی اسکالر جناب مفتی نجیب احمد خان صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں، ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو ذرا یہی وضاحت کر دیں کہ صلہ رحمی جو ہم نے بتایا ہے کیا وہی ہے، یا اس میں مزید کوئی کمی بیشی آپ کریں گے ڈیفینیشن میں؟ نہیں، بالکل جیسے آپ حضرات نے ابھی تمہید میں گفتگو فرمائی ہے یہی معنی ہے، اور اصل میں اس کا درجہ بدرجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کی قرابت داری قریبی ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں محرم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سب سے پہلے یہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں ماں باپ ہیں، اس میں بہن بھائی ہیں، اس میں آپ کی ددیالی ننیالی قریبی رشتہ دار محرم رشتہ دار جو ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر بقیہ رشتہ دار آتے ہیں یہ۔ اور آپ سوچئے جو ابھی آیت کا ترجمہ بیان کیا ہے اویس بھائی نے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق بتائے ہیں، اپنے بعد جس کا سب سے بڑا حق بتایا ہے وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے بعد معاشرے میں جس کا سب سے بڑا حق بتایا ہے وہ رشتہ دار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ یعنی یہ فرمایا کہ اللہ یہ رحم سے بنا ہے، صلہ رحمی رحم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ رکھا ہے کہ اللہ نے محشر کے میدان میں دو چیزوں کی سفارش کو قبول کیا ہے۔ ایک قرآن کریم کی سفارش ہے کہ قرآن سفارش کرے گا، اور دوسرا رشتہ داری سفارش کرے گی کہ اللہ اس نے مجھ کو جوڑا، آپ بھی اس کو جوڑیے۔ اور اللہ تبارک و حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے اپنے احسان و نعمتوں سے جوڑ دوں گا، اور جو اسے توڑے گا پھر میں بھی اس کو احسان و نعمتوں سے توڑ دوں گا۔ فرمایا قطع رحمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچیں۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے دو گناہ ایسے ہیں، یعنی اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ آخرت میں بھی سزا دیں دنیا میں بھی سزا دیں، دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، ایک زنا ہے اور ایک دوسرا قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی میں بھی ماں باپ کی نافرمانی۔ اب مفتی صاحب ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ اب وعید تو بڑی خطرناک سنائی گئی ہے اور بہت سخت اس کی سزائیں ہیں اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے رابطے توڑ دیں، لیکن کچھ جگہوں پہ لوگ اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کریں گے، کہیں گے مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا جائیداد میں حصہ کھا لیا یا بغیر پوچھے کوئی جائیداد بیچ دی یا کچھ اس قسم کا معاملہ ہو گیا، اب اس سے ایک کو نقصان پہنچا ہے، اس کی اولاد کو نقصان پہنچے گا کیونکہ اس کی اولاد کا بھی اس میں حصہ تھا، تو کیا ایسی صورت میں بھی اگر کوئی بھائی دوسرے سے ناراض ہو گیا یا نہیں رابطہ رکھ رہا تو کیا اس صورت میں بھی اس کو گناہ ملے گا، یا پہلے والے جس نے کہ جائیداد کھائی ہے یا اس کے ساتھ برا کیا ہے اسی پر سارا اونس آئے گا اس چیز کا؟ دیکھیں یہ آپ نے بہت ہی ایک ایسا سوال کیا، one of the frequent asked questions about صلہ رحمی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے دین کا جو مزاج ہے نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کا مزاج ہے جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے چلے جائیں۔ یقیناً آپ کو دوسرے کی طرف سے کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ آخرت میں رحم فرمائے اور آسانی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ فرمایا صحابہ نے فرمایا ایسا کیا ہے؟ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو حق نہ دے اسے حق دے دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو، میں ضامن ہوں تمہیں جنت میں گھر دلا کے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ حدیث میں آپ پڑھ جائیں، ذخیرہ حدیث میں جنت کا وعدہ تو ہے عبادتوں پہ، گارنٹی جہاں بھی ہے نا وہ حقوق العباد کی لائن کا، معاملات کی لائن کا عمل ہے۔ کاؤنٹر پارٹی کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کی وجہ سے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر چینج نہیں کرنا۔ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا قبر کے اندر مولوی نجیب صاحب آپ کے بہن بھائیوں نے اولاد نے آپ کے ساتھ، مجھ سے سوال یہ ہے مولوی نجیب صاحب آپ نے بحیثیت بیٹے، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی؟ آخری آپ کو ایک حدیث سنا کے
ایک حدیث سنا دوں اس پر اور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے, فرمایا میں فلاں کے ساتھ ہمیشہ اچھا عمل کرتا ہوں, وہ پلٹ کے برائی کرتا ہے, کیا میں بھی اس کے ساتھ برائی نہ کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے. پھر کیا فرمایا کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اپنی آخرت مت تباہ کرو. That is what the basic pivotal role ہے, pivot ہے وہ محوری چیز جو آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے کہ کاؤنٹر پارٹی کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کی وجہ سے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو چینج نہیں کرنا. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد جی حارث صاحب, کیا سوال کریں گے؟ جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صلہ رحمی کا جو تقاضا ہے یہ خواتین پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے, اور کیا شادی شدہ خواتین پہ, اور کیا جو ان کے شوہر ہوتے ہیں ان کا بھی ان کے خواتین کے جو گھر والے ہوتے ہیں یا جن سے صلہ رحمی کرنی ہے ان پہ ضروری ہے, کیا ان کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے بیچ؟ صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ ایک ٹیکنیکل کویسچن ہو گیا مفتی صاحب کہ یہ جو شادی کے بعد جو رشتے جو چینج ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ, اور پھر شوہر کا بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ. دیکھیں یہاں بھی صلہ رحمی کا حکم ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا سسرال میں جو بھی کچھ ہے نا وہ, یعنی ایک بات یاد رکھیے اویس بھائی کہ یہاں پر سسرالی رشتوں کے اندر آپ اور اپنے آپس میں میاں بیوی کے رشتوں میں عدل کی بنیاد پہ معاشرے قائم نہیں ہوتے, احسان کی بنیاد پہ معاشرے قائم ہوتے ہیں. یہ احسان کا باب ہے, عدل کا باب نہیں ہے. مشکل ہو جائے گا اگر ہاں وہ یہ سمجھ رہے ہیں لڑکے والے اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی ہے, لڑکی والے یہ سمجھتے اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا ہے, اور سب اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, وہ بھی اسے اپنے ماں باپ کی جگہ رکھیں اور ساس سسر اسے اپنی بیٹی کی جگہ رکھیں, تو پھر ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یقیناً صلہ رحمی کا تقاضا ہے, بالکل تقاضا ہے, لیکن اصل میں وہ پابند ہے اپنے شوہر کے, پابند ہے وہ اپنے شوہر کے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں وہی سب سے زیادہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ کیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ صلہ رحمی اور قطع رحمی والے معاملات ہوں گے, ان کو اوائڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے؟ دیکھیں یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے نا, جبھی تو آپ کو اجر رکھا ہے. ہر وہ چیز جس میں اجر ہے وہ تو اگینسٹ دا نیچر ہی ہے نا. مطلب آپ کا مزاج تو ایگو ہے نا, مزاج تو یہ اسٹیٹس کو ہے نا, مزاج تو یہ میری بات مانی جائے نا, دوسرے کی بات ماننا, صبر کرنا, برداشت کر جانا, یہ تو اگینسٹ دا نیچر ہے نا, اسی لیے تو اجر ہے اس پہ. صحیح, بالکل صحیح. اچھا بہت سارے لوگوں کا معاملہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد سے ان کا اگر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو جی میں انہیں جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا, آگ کر دوں گا, بالکل سائیڈ لائن کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بھی اسی قطع رحمی کے سلسلے میں آتا ہے, اس کے حوالے سے کیا اسلامی احکامات ہیں؟ آگ کرنے کا کوئی حکم شرعاً جائز نہیں ہے, الا یہ کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایمان سے نکل جائے. یہ ہمارے ہاں جو ہے نا اپنی جذبات کی رو میں آ کے اولاد کو اس طریقے سے اولاد کے ساتھ معاملہ کرنا. دیکھیں ماں باپ کو اولاد تو بہرحال جو اس نے کیا وہ بھگتے گی, وہ خود اس کو آخرت میں بھی دنیا میں بھی اس گناہوں کو بھگتے گی, لیکن ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بہرحال آخر وقت تک اس کی اصلاح کی فکر کریں, اس کو جوڑ کے رکھیں. اس طریقے سے سائیڈ لائن کرنے سے آپ کے بھی مشاہدے میں ہے, میرے بھی مشاہدے میں ہے کہ اس سے چیزیں بگڑتی ہیں, سنورتی نہیں ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں وہ کردار جو لوگوں کے اندر صلح پیدا کر دیں اور گھروں کو جوڑ دیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں معاشروں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے اپنی اولادوں کو. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو صلہ رحمی کا سارا سلسلہ ہے یہ صرف خونی رشتوں کے بارے میں ہے, یا جو آپ کے پڑوسی ہیں یا جو ساتھ رہنے والے ہیں جن سے آپ کا روز کا آنا جانا تعلق واسطہ ہے, یا یہ دوستی والے رشتے میں بھی اسی طرح لاگو ہوگا؟ مثال کے طور پہ دوستوں میں بھی اکثر اس طرح ہو جاتا ہے لڑائیاں کہ بڑے پرانے 10-20 سال کی دوستی ہے اور بس ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ ختم ہو گئی اور پھر ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ پھر باقیوں کے حق ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے تھوڑی دیر کا ساتھی ہے, آپ دو کھڑے ہوئے نا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے نا, گھنٹے میں ہے گھنٹے بعد الگ, اس کا بھی حق ہے. حق تو اس کا بھی ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ اور
لیکن جو صلہ رحمی ہے وہ مشتق ہے ایکسٹریکٹ رحم سے، تو وہ رحم تو نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہے. بہت اتنے حقوق ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیے تو ہم یہ سمجھے کہ شاید وراثت میں بھی حق آ جائے گا. بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اگر کوئی کسی کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، سوال لیتے ہیں. السلام علیکم توصیف صاحب. وعلیکم السلام. جی توصیف صاحب کیا سوال کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ اگر دو بندوں کے درمیان کوئی یعنی تعلق خراب ہوتا ہے ان کے درمیان، وہ دو بھائی کیوں نہ ہو سکتے ہیں، تو اس کے خلاف کوئی وعید سنائی گئی ہے کہ وہ 40 دنوں کے بعد پتہ نہیں کسی گناہ کے مرتکب ہوں گے، گناہ کبیرہ کے، اگر وہ توبہ نہیں کرتے؟ صحیح ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کیا کوئی ایسی دنوں کے حساب سے کوئی تقسیم، کوئی اس طرح کی کوئی بات حدیث میں آتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعلق خراب نہ کرو یا 40 دن سے زیادہ خراب نہ کرو، اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ دیکھیں وہ تو اس لیے آتا ہے کہ آدمی اگر قطع رحمی کے رشتے ہیں تو اس میں تو وعید بہت سخت ہے کہ آدمی 3 دن سے زیادہ ایسے نہیں گزر. میاں بیوی کے معاملے میں بہت سخت وعید ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ کسی سے بات نہ کریں، آپس میں بات چیت نہ کریں، تو یہ واقعتاً کبیرہ گناہ ہے اور گناہوں میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوستوں میں اور اس میں تو آدمی کو معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیول کا گناہ نہیں ہوتا جتنا رشتہ داریوں میں ہوتا ہے. اگر کہیں پر ایسا ہو تو میں یہ ضرور پیغام دوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جو روزے سے افضل ہو، نماز سے افضل ہو، ذکر سے افضل ہو، صدقے سے افضل ہو، جہاد سے بھی افضل ہو. صحابہ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہو؟ فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہو. فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیں. 2 مسلمانوں کے درمیان صلح. تو اگر آپ کوئی بھی یہ ذریعہ بن جائے اور یہ عمل اپنے ساتھ لے کے چلا جائے کہ اللہ کے لیے صلح کرا دے، ہمیں اپنے پاس ایسی نیکیاں جمع کرنی چاہیے جو صرف مجھے معلوم ہو اور میرے اللہ کو معلوم ہو. ٹھیک ہے، ایک یہی آخری کالر نیکیاں ہیں جو کام آتی ہیں. جی مفتی صاحب ایک آخری کالر ہم لے لیتے ہیں. منان صاحب ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. بعض اوقات ہم اکثر اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ایسا سچ نہیں بولنا چاہیے جس سے کسی کے درمیان کوئی فساد پیدا ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ہمیں خدا کا خوف ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے، جھوٹ بول دینا چاہیے یا ہمیں اپنی سچ بات کو کر دینا چاہیے چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب دیکھیں یہ بہت ہی ویریبل کوشچن ہے، مطلب اس کا 2+2 4 آنسر نہیں ہے، مطلب سیناریو ٹو سیناریو ویری کرے گا. یہ کچھ جگہیں واقعتاً ایسی ہیں کہ جہاں اگر آپ اس وقت نہ بولیں تو بہتر ہے، کوئی بولنا ضروری نہیں ہے. اگر اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ اس کو کوئی گول مول کر سکتے ہیں تو وہاں پہ کر دیں تاکہ آپس میں خدا نہ خواستہ لڑائی فساد پیدا نہ ہو. ایسا سچ کہ جس کی وجہ سے آپ فساد پیدا کر دیں، آپ لڑائی پیدا کر دیں. تو اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ نیت ہوتی ہے. آدمی کی نیت خیر خواہی کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود خیر کے کلمات کہلوا دیتا ہے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صلح کے ذریعے بنیں، ہم لوگوں میں محبتیں پھیلانے کا ذریعہ بنیں، لوگوں میں فساد اور رنجشیں پھیلانے کا ذریعہ نہ بنیں. مگر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کہیں کسی کا نقصان ہو رہا اور ہم وہ سچ نہ بولیں اس وقت. یہ ڈیفرنٹ، دیٹس واٹ آئی ٹولڈ کہ یہ ڈیفرنٹ سیناریو ہے. اب آپ نے سوال بالکل ڈیفرنٹ سیناریو کا کیا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کسی آدمی کے بارے میں کہ میں اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ معاملے کے اندر سے جو ہے وہ کمزور آدمی ہے، تو مجھے بتانا چاہیے تاکہ اس کے نقصان سے بچے. حتیٰ یہ کہ کسی نے رشتے کے بارے میں پوچھا اور مجھے کسی خاندان کے بارے میں کوئی چیز پتا ہے تو میں ضرور بتاؤں. اب آپ نے جا کر جو ہے نا وہ بلا وجہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، آپ نے بیوی کو شوہر کے بارے میں کوئی چیز بتا دی، اس کو اس کے بارے میں بتا دی. کیونکہ ہمارا تو مزاج ہے نا، ہماری قوم تو بائی ڈیفالٹ آڈیٹر ہے نا، ہم تو پیدا ہی آڈٹ کے لیے. کیا بات ہے، بائی ڈیفالٹ آڈیٹر. تو وہ تو آپ جس سے میرا آڈٹ میرے علاوہ آپ جس کا آڈٹ کروانا ہے مجھ سے کروا لیں. ہاں یہ ہمارا مزاج ایسا ہی ہے. بالکل سمجھ میں آ گئی بات. بہت شکریہ ادا کریں گے. مفتی نجیب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.